میں فون کر رہی تھی اور تمہارا فون آف تھا۔ کہاں تھے تم؟ کیوں کیا فون آف؟ راہیلہ نے بامشکل اس کے پانی پینے کا انتظار کیا تھا۔ علی کہنے لگا بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ راہیلہ سامنے میز پر رکھے موبائل کو اس کے سامنے آن کیا۔ بیٹری تو ہے، 2 پوائنٹس ہیں، ابھی پتہ نہیں ایسے رکھے رکھے بند ہو گیا۔ میں سمجھا بیٹری ختم ہو گئی، نیا موبائل ہے اور رکھے بند ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم کیسے ہوا؟ وہ چڑ گیا۔ جب معلوم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ سالن بن چکا ہے، میں روٹی بنا کر کھانا لگا دوں گی۔ کیا مطلب؟ علی نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی تھک گئی ہوں۔ کام سمیٹ کر مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ تم اتنی دیر سے آئے ہو، تمہارا انتظار کرتے کرتے پریشان الگ ہو گئی تھی۔ اب تم سچ بتاؤ تو میں کھانا لگا دوں؟ یار کہا تو ہے آف ہو گیا تھا۔ تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتی؟ ہر بار سوال تکرار، ہر بار۔ وہ حیرت سے چیخی۔ ہاں ہر بار تم اپنے سوال کرتی ہو، ایک بات کو اتنا کھینچتی ہو اور پھر میرا یقین بھی نہیں کرتی۔ تم مجھے یقین دلاؤ نا، جو کچھ تم نے بتایا اس پہ یقین نہیں آیا۔ جب آ جائے گا تو کر لوں گی یقین۔ کب آئے گا یقین؟ ہمیشہ سچ پر آتا ہے۔ تو میں ڈرامہ کر رہا ہوں؟ معلوم نہیں۔ خود سے پوچھو اور مجھے بھی بتاؤ۔ کیا تم کبھی کسی بات کو بغیر بحث کیے جانے نہیں دے سکتی؟ اسے ویسے ہی نہیں مان سکتی جیسے میں بتاتا ہوں؟ شاید کبھی ایسا کر لو لیکن آج نہیں۔ وہ اسی انداز سے بولی جس انداز سے وہ منواتی تھی، مانتی نہیں تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے موبائل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کھانا دو مجھے ورنہ میں بھوکا سو جاؤں گا۔ ایک اور جھوٹ میں جانتی ہوں کہ تمہیں سب یاد ہے۔ ہاں یاد ہے، سب یاد ہے، میں نے خود کیا تھا۔ پھر وہ ایسے گھومنے لگی۔ پھر یہ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بس کر دیا، میری مرضی، میرا دل کر رہا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، گھر میں تمہارے بچے رہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں گر سکتی ہوں، کھانا پکاتے ہوئے جل سکتی ہوں، تمہارے کپڑے دھوتے ہوئے مجھے کرنٹ لگ سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو میں مر بھی سکتی ہوں۔ دیکھا، اپنے مطلب کے رنگ دینا تم کتنا اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ صرف اتنا ہی کہا ہے کہ ہاں کیا تھا آف موبائل، اور دیکھو کیا کہہ رہی ہو۔ ایک تو سچ بولا، اور تو یہ سچ پہلے کیوں نہیں بولا؟ اس ڈرامے سے بچنے کے لیے جو تم اب کر رہی ہو۔ یہ ڈرامہ ہے۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں، تم سے گپے لگانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ تم روزانہ مجھے فون کرتی ہو، کیا وہ کچھ ہونے پر کرتی ہو؟ روزانہ نہیں ہوتی، کبھی تو ہو سکتی ہے نا؟ کیا تھی؟ آج اس نے تحمل سے پوچھا، جس پر وہ اور چڑ گئی تھی۔ نہیں ہو سکتی نا؟ اسے اور غصہ آ گیا۔ اس کے انداز پر وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ نہ تم گری، نہ تم جلی، نہ تمہیں کرنٹ لگا۔ اپنی غلطی مت ماننا، میرا مذاق بنا لو۔ پہلے تم کون سی غلطی مانتی ہو؟ کس کا خون کر دیا ہے؟ اسے غصہ آ گیا تو وہ جو کھڑی تھی عین اس کے سامنے بیٹھ گئی اور منہ پھلائے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا اور وہ اس سے ناراض بھی ہے۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ اس کی مسلسل اس طرح دیکھتے رہنے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ راہیلہ نے آنکھوں کے زاویے کو ایسا بدلا جیسے سنا ہی نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آفس میں کلائنٹ کے ساتھ گرما گرمی ہو گئی، پھر گاڑی راستے میں خراب ہو گئی، جیسے تیسے اسے ٹھیک کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہاری کال آئے گی، میں نے پہلے ہی فون آف کر دیا۔ میں اس وقت کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے بھی نہیں۔ نہیں، تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ فون خود بخود بند ہو گیا؟ اگر میں کہتا کہ میں نے خود کیا ہے تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی۔ سوچا تھا کہ ایک ہی بات کہہ کر بات ختم کر دوں گا، لیکن میری غلط فہمی تھی۔ تم تو اچھا خاصا شک کرتی ہو مجھ پر۔ میں نے کب تم پر شک کیا؟ کب نہیں کیا؟ دن میں 100 بار فون کرتی ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا فون بزی تو نہیں۔ اس نے خفا ہو کر منہ بنایا۔ فون بزی ہے یہ نہیں چیک کرتی، تمہارا دل چیک کرتی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ ابھی تک تمہیں میرے دل پر یقین نہیں آیا، اور وہ خفا ہو گیا، اور وہ اسے خفا ہی چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں علی بھی وہی تھا۔ میں تمہارے لیے اتنا مشقت کرتا ہوں، میرا شکریہ ادا کرو۔ اس کے عین پیچھے کرسی پر بیٹھے وہ اس کی کمر پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ شادی کے بعد سے یہ اس کا پسندیدہ کام کر رہا تھا۔ تم بھی میرا شکریہ ادا کرو۔ میں تمہارے گھر اور بچوں کے 1000 کام روزانہ کرتی ہوں، اور مجھے تو اتوار کی بھی چھٹی نہیں ملتی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، لیکن میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم شک بھی کرتی ہو مجھ پر۔ مجھے جھوٹا فریبی کہتی ہو۔ میں کہتی بھی ہوں اور ثابت بھی کرتی ہوں کہ تم جھوٹے فریبی ہو۔ میرے پاس شک کرنے کی وجہ ہوتی ہے جبکہ تمہارے پاس نہیں ہوتی۔ راہیلہ نیکی کی تقریبات میں تم کیسے اپنے چھوٹے بڑے ہر سائز کے کزن کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہو، کیسے ان کی گردنیں دبوچتی ہو۔ تمہارے ہی خاندان کے دور نزدیک کے لوگ تمہیں شک کی نظروں سے گھورتے ہیں۔ میں تو پھر تمہارا شوہر ہوں، تم بھی گھور لیا کرو۔ روٹی بنا کر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کر لیا کرو، سوال جواب کر لیتا۔ اگر وہ سب میری محبت سے قد میں بڑے ہوتے۔ تمہاری محبت کا قد بڑا نہیں ہے۔ میری اپنی ذات کا یقین تمہیں کوئی شک نہیں کرنے دیتا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیوی خواب میں بھی تمہیں فریب نہیں دے سکتی۔ میری ذات کو لے کر تمہاری ذات میں کوئی الجھاؤ نہیں، کیونکہ میں نے الجھاؤ بننے ہی نہیں دیا۔ اس الجھاؤ کو اپنے اندر سے کاٹ
کر ہمیشہ کے لیے پھینک دیا ہے تو تمہارے خیال میں میرے اندر الجھاؤ جو تمہیں الجھا دیتا ہے کچھ تو ہے، اس نے کہا، جیسے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی، یعنی سب تمہاری ہی خوبی ہے اور میری محبت کا تو کمال ہی نہیں، کتنی محبت کرتا ہوں۔ اور وہ ایسے سر ہلانے لگا جیسے وہ اس کی باتوں پر ہلایا کرتی تھی، تب سے جب وہ اسے یونیورسٹی میں کہا کرتا تھا کہ اسے اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ ہنسی رو کے سر ہلایا کرتی تھی۔ چہرے پر وہی تاثرات ہوتا تھا جو ایک نادان کی بات سن کر کسی بزرگ کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ شروع میں علی کے لیے یہ صرف ایک ادا تھی، پھر جیسے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ گیا۔ پہلے سے لڑتا جھگڑتا تھا، اسے قائل کرتا تھا، ناراض بھی ہو جاتا تھا، پھر وہ اسے صرف دیکھ کر رہ جاتا۔ تمہیں مجھے چڑھانے میں مزہ آتا ہے نا؟ شاید تمہیں چڑھاتے ہوئے میں اپنے شکوک کا اظہار کر جاتی ہوں، اس نے مکمل سنجیدگی سے کہا۔ کیسے شکوک؟ جو میں نے تم سے کیا اپنا ہر وعدہ پورا کیا ہے۔ علی نے کھانا ختم کر کے اپنی اور اس کی پلیٹ اٹھائی اور انہیں دھونے لگا۔ گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کرتا ہوں، آفس سے سیدھا گھر آتا ہوں، تمہارا اتنا خیال کرتا ہوں، تمہاری الٹی سیدھی باتوں کا جواب دیتا ہوں اور انہیں برداشت کرتا ہوں، لیکن ایک وعدہ رہتا ہے۔ کچن کی سلیب صاف کرتے اس کے ہاتھ رکنے لگے، صرف میرے ہی رہنے کا۔ وہ دل کھول کر ہنسا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے یقین کیوں نہیں آتا۔ گزرے وقت کا حساب کتاب کر کے مجھ پر یقین کر لو، لیکن میں تو آنے والے وقت کا حساب کتاب کرتی ہوں۔ اور وہ پھر دل کھول کر ہنسا۔ ان کی ایسی تکراریں ہزاروں بار ہوتی تھیں، ان کی پہلی ملاقات سے، محبت کے پہلے اظہار سے، اس کے ساتھ زندگی شروع کرنے کے پہلے دن سے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گول گول گھمانے لگا، ساتھ وہ گنگنا بھی رہا تھا۔ ایک روز وہ رات گئی ایسی کسی کزن کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس کے بار بار فون پر وہ صرف اتنا ہی کہتا رہا کہ وہ بس گھر آ ہی رہا ہے، اور وہ بس 5 گھنٹے بعد آیا۔ اس کے 2-3 بار مزید فون کرنے پر وہ مزید غصے میں آ گیا۔ آ رہا ہوں نا یار، کہا تو ہے۔ اسی کے انداز نے راحیلہ کا خون جلا دیا۔ 5 منٹ نہیں ملے کہ تم اطمینان سے مجھے فون کر کے بتا دو کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کب تک آ جاؤ گے۔ اس کا کزن جا چکا تھا اور اب وہ عین اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگر میں فون نہیں بھی کرتی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم کرو اور مجھے بتاؤ۔ 1,00,000 دفعہ میں نے فون چیک کیا، ہاتھ میں فون لیے میرا جسم شیل ہو گیا اور تم اپنے کزن کو شاپنگ کرواتے رہے۔ تم گاڑی میں بیٹھ کر کسی دکان کے کونے میں کھڑے ہو کر مجھے اطمینان سے ساری بات نہیں بتا سکتے تھے۔ بیوی ہوں، اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، وہ سو سکے گی یا نہیں، تمہیں پرواہ نہیں۔ کزن کے پاس وقت کم تھا، اسے واپس دوسرے شہر جانا تھا۔ یقین کرو اتنی بری طرح سے ہم الجھ گئے خریداری میں کہ اس سب کا خیال ہی نہیں رہا۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ تم کتنے مصروف ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس مصروفیت میں سے کچھ وقت نکالنا کیا مشکل تھا؟ ہاں مشکل تھا، اس نے صاف کہا۔ اس بات سے راحیلہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ بیوی سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں، وہ رونے لگی۔ یہی تو بات ہے یار، تمہیں کیوں ہی کہہ دو، تم اسے سچ جان لیتی ہو۔ اس کے روتے ہی اس نے بچوں کی طرح اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ اکثر باتوں کے وہ مطلب نہیں ہوتے جو نکالے جاتے ہیں، میں وہی مطلب نکالتی ہوں جو تمہاری باتوں میں ہوتا ہے۔ رات کے 2 بجے تم گھر واپس آ رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں تم سے کچھ پوچھوں بھی نہیں۔ خود کو اس سے آزاد کروا کر وہ بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ میں شرمندہ ہوں، وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے پرواہ نہیں، تم ناراض ہو، اس نے انگلی سے اس کی گیلی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت۔ رات گئے تک وہ اسے مناتا رہا، وہ اسے منا کر تھکتا نہیں تھا۔ یونیورسٹی سے ہی اس کا پسندیدہ کام رہا تھا۔ وہ دن میں کئی بار ناراض ہوتی، بات کتنی ہی معمولی ہوتی، مانتی وہ اپنی مرضی سے ہی تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو ناراض ہو کر؟ وہ اکثر اس کے بار بار ناراض ہونے پر بار بار پوچھتا۔ تم نہیں تھکتے مجھے منا کر؟ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا ناراض ہونا، بات بات پر لڑنا، ہزاروں بار ہزاروں سوال کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری باتیں بھی صرف باتیں ہیں، صرف باتیں۔ میرے پاس اتنا دماغ ہے کہ یہ سب سوچوں، لیکن تمہارا دماغ بہت گہرا ہے، شاید واقعات دماغ کو گہرا بنا دیتی ہیں۔ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اپنے مخصوص انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں بچے سو چکے تھے اور وہ دونوں سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ کچھ تو ہوگا بتانے لائق۔ میں نے کیا کہا؟ اب وہ حیران ہوا۔ تم نے ان میں سے کسی کو میسج کیا اور ان باکس میں سے ڈیلیٹ کر دیے، باقی میسج رہنے دیے۔ تم نے وہی میسج کیوں ڈیلیٹ کیا؟ مجھے نہیں یاد۔ اداکاری مت کرو پلیز یار، کر دیا ہوگا ڈیلیٹ، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ یہی میں سوچ رہی تھی کہ اس میسج میں ایسا کیا تھا کہ خاص طور پر ڈیلیٹ کیا گیا تاکہ میں نہ پڑھ سکوں۔ دراصل تم نے ڈیلیٹ کر دیا۔ علی چپ رہا اور راحیلہ کا منہ اتر گیا۔ اسے توقع تھی کہ علی سچ بولے گا۔ وہ ان کی 1001 لڑائی صرف اسی ایک بات پر ہوتی تھی کہ وہ اسے پہلی بار پوچھنے پر ہی سچ کیوں نہیں بتاتا۔ یا روبینہ کو کیا تھا میسج؟ علی اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کا ہیلو کا میسج آیا تھا، میں نے بھی حال چال پوچھ لیا، اس کا پھر میسج ڈیلیٹ کر دیے۔ سوچا تو موبائل دیکھو گی تو پھر پوچھو گی، اور روبینہ ویسے ہی تمہیں زہر لگتی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ تم اس وقت تک حقیقت نہیں بتاتے جب تک میں ثبوت پیش نہ کروں، پھر تم ساری کہانی سناتی ہو۔ یہ غلط بات ہے، ہر بار تو تم ثبوت پیش نہیں کرتی، میں خود ہی مان جاتا ہوں، تم مانتے نہیں ہو، میں منواتی ہوں کہ 11 بجنے والے ہیں، تمہارا پھر سے ناراض ہونے کا ارادہ ہے؟ پھر سے اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ابھی
اس وقت سونے کا ارادہ ہے کیا؟ تم کبھی مجھے نہیں سمجھو گے۔ راحیلہ کا منہ پھول گیا۔ وہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی کی طرح بن جاتی تھی، ایسی بچی جس کا سرپرست ہر حال میں اس کی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ عورت تھی اور اسے لاڈ اٹھوانا بے حد پسند تھا۔ جب ہر بار اسے منایا جاتا تو اس کا رتبہ اور بلند ہو جاتا۔ علی چڑھتا تو وہ اور بھی چڑھ جاتی۔ یہ نہیں کہ یہ صرف اس کا ہی حق ہے، علی غصہ کرتا تو وہ بھی کر لیتی۔ دونوں لڑنے پر آتے تو جی جان لگا کر لڑتے تھے۔ یعنی تم دونوں کا ابھی بھی یونیورسٹی والا ہی حال ہے، علینا نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ ہنسا کرتی تھی راحیلہ کے لمبے چوڑے قصوں پر۔ وہ دونوں ہم نام تھیں، ہم خیال تھیں اور ایک دوسرے کی بہترین دوست تھیں۔ اسد تو مجھ پر چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ کیوں کرتا ہے ایسے؟ پتہ نہیں، خیال بھی بہت رکھتا ہے، بس اپنے آگے بولنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے گھر میں راج کرو، بس سوال جواب نہ کرو۔ کہاں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، غلطی سے پوچھ بھی لوں تو میری شامت آ جاتی ہے۔ ایسے دھاڑتا ہے کہ دل دہل جاتا ہے۔ تمہیں اس پر شک ہے کیا؟ کوئی اور بات کسی اور کے ہونے کی نہیں ہے راحیلہ؟ بات صرف اتنی ہے کہ ہماری زندگی میں محبت صرف اچھا اور صرف میرا اچھا رہنے پر رہے گی۔ میری فرما برداری میری محبت ہے۔ بس شادی سے پہلے تک ہر اچھی بری بات تھی ہم دونوں میں، شادی کے بعد اس طرف سے کوئی ایسی بات نہیں چاہیے۔ اسے سب کچھ اپنی پسند کا چاہیے۔ مجھے گھر میں سب کچھ ملتا ہے، صرف اسی تک جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے اس سے بات کرنے کو، لیکن میں اسے بلا ضرورت فون نہیں کر سکتی۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار فون کر کے اسے گھر آنے کے لیے کہوں، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم مل کر لنچ کریں، اور تم ایسا نہیں کر سکتی۔ راحیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اماں نے ایک بار کہا تھا کہ عورت میں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے، وہ برداشت کرے اور گالی نہ کھائے، اور اگر گالی سنے تو برداشت نہ کرے۔ اور میں نے برداشت کر لیا ہے کیونکہ میں گالی نہیں سن سکتی، اور برداشت اس لیے کر لیا کیونکہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ علینا اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وہ تم سے محبت کرتا تھا، کہاں گئی وہ محبت؟ علینا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کسی نادان بچے کو دیکھا جاتا ہے۔ محبت کے نام پر جو کھیل کھیلا جاتا تھا اب ختم، اب ہم میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی تو کیا، میاں بیوی میں محبت نہیں۔ کہاں چلی گئی تم دونوں کی محبت؟ شاید کہیں چلی گئی ہے۔ راحیلہ محبت یک طرفہ ہو تو وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے، اور بیوی کی محبت تو سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ رات گئے تک علینا کے الفاظ راحیلہ کے ذہن میں گھومتے رہے۔ عورت میں تمہاری پسندیدہ خوبی کون سی ہے؟ علی ٹی وی دیکھ رہا تھا اور وہ بور ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے ٹی وی آف کر کے اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھا۔ یہی کہ وہ دوبارہ سے ٹی وی آن کر دے۔ جلدی سے تم اپنی بیوی سے بات کرو، اسے دیکھو ٹی وی میں کیا رکھا ہے۔ اس کا انداز شرارت لیے ہوئے تھا۔ وہ اکثر اسے ایسے ہی سوال کر کے الجھا دیا کرتی تھی۔ کیا عورت میں خوبی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے عورت کا عورت ہونا ہی خوبی ہے۔ بس کیا مطلب؟ وہ خفا ہو کر بولی۔ تمہارا مطلب ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں؟ ویسے دم بھرتے پھرتے ہو میرا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ہاں کہتا ہوں، اور میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں، اور بس تمہاری خامیاں بھی میرے لیے خوبیاں ہی ہیں۔ عورت میں بس یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اسے باہر جانا آنا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ باقی بچے، کھانا پکانا، سینہ پرونا، گھر کے ہزار کام جائیں بھاڑ میں، کیونکہ یہ سب تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے۔ وہ اٹھلاتی پھرے شوہر کے آگے پیچھے، اور وہ ہنسنے لگا۔ دیکھا تم کتنا چڑھتی ہو، پھر کہتی ہو کہ میں سچ نہیں بولتا، یعنی کہ میں تمہیں بھا گئی ہوں، اس لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہے۔ میری خامیاں خامیاں نہیں، خوبیاں خوبیاں نہیں۔ اتنی گہرائی میں تم جاتی ہو، میں نہیں جا سکتا۔ علی نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ محبت کی جاتی ہے وہ دیوتا بن جاتا ہے، پھر تم جانتی ہو کہ دیوتاؤں کی صرف پوجا ہی کی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر اس نے ٹی وی آن کیا۔ علی سے پوچھنا تھا کہ اس دیوتا کی پوجا کب تک کی جائے۔ علینا سنجیدہ ہو گئی، جیسا کہ وہ اب اکثر سنجیدہ ہی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں راحیلہ، مجھے لگتا ہے علی نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ دیکھو نا، وہی عورتیں جو خرانت ہوتی ہیں، چال باز، دو نمبر اور بدنیت ہوتی ہیں، انہیں بھی تو یہ مد ہی بساتے ہیں نا، کیونکہ وہ ان کے دلوں کو رام کر لیتی ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ راحیلہ نے پوچھا بھی اور سوچا بھی۔ بس ایسی ہی کوئی بات ہے۔ علینا کو اللہ حافظ کہہ کر وہ علی کو فون کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آج کل وہ پہلے سے کہیں زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ آفس میں بہت سے لوگوں کو تقرر کیا گیا اور وہ پرانے ورکرز کی ماتحتی میں کام کر رہے تھے۔ رات گئے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ شروع میں راحیلہ نے کافی شکوہ کیا اس کی بدلی ہوئی روٹین کا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھ کر وہ 1-1.5 گھنٹہ باتیں کرتے تھے۔ اب وہ آتا ہی اتنا لیٹ تھا کہ کھانا کھا کر سو جاتا تھا۔ پھر جیسے ہی اسے سمجھوتا کر لیا، اب وہ شکایت بھی نہیں کرتا تھا راحیلہ سے، اور نہ ہی اس کے چہرے پر وہ تھکن نظر آتی تھی جو شروع میں آیا کرتی تھی۔ کب تک تمہاری یہ روٹین رہے گی؟ اس نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ نیوالا چباتے رہنے کے بعد بہت دیر بعد اس نے کہا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جواب دینے پہ اتنا وقفہ راحیلہ بولی، پھر بھی کچھ تو پتا ہوگا۔ علی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کھانا کھانے لگا، اور کھانا ہی کھاتا رہا۔ راحیلہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر تھا کہ راحیلہ نے اگلا سوال نہیں پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ علی کہیں اور وقت گزار رہا ہے؟ وہ علینا سے فون پر بات کر رہی تھی
ہوتا تو وہ آفس میں ہی ہے، آفس سے معلوم کیا ہے میں نے، کام بھی نئی پروڈکٹ پر ہی کر رہے ہیں۔ رات گئے تو زیادہ تر سٹاف وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو پھر علینا نے پوچھا، تو پھر رحیلہ نے خود سے ہی کہا، اب کچھ ویسا ہی ہے اور شاید کچھ بھی ویسا نہیں۔ دن میں پہلے اس کا موبائل میرے پاس تھا، اس نے کال کرنے کے لیے میرے ہاتھ سے لیا۔ علی کا کہنا ہے کہ اس نے صرف لیا تھا اور مجھے جانے کیوں یقین ہے کہ اس نے چھینا تھا۔ تمہارا وہم ہے، تم جانتی ہو کہ علی کتنا اچھا ہے۔ ہاں اچھا تو ہے، وہ خود الجھ گئی۔ علی نے اسے گول گول گھمانا بھی چھوڑ دیا تھا اور پانی کے چھینٹے مارنا بھی۔ وہ اسے بار بار فون کرتی اور وہ اسے آرام سے بتا دیتا کہ کب تک وہ گھر آ جائے گا، اور وہ اس وقت گھر بھی آ بھی جاتا تھا۔ لیکن ایک رات تو راحیلہ کے لیے حد ہی ہو گئی۔ جب وہ رات کے 3 بجے آیا، 3 گھنٹے سے وہ اسے مسلسل فون کر رہی تھی اور اس کا فون آف تھا۔ کہاں تھے؟ اس کے داخل ہوتے ہی اس پر پھٹ پڑنے پر تیار تھی۔ میں تھکا ہوا ہوں، سونے جا رہا ہوں، تم اپنی یہ ہڑتال صبح کر لینا۔ اس نے اس کے بولنے سے ہی سختی سے کہا، میں بھی تھکی ہوئی ہوں، مجھے بھی سونا ہے۔ تمہارا فون آف تھا، 12 بجے آفس بھی بند ہو چکا تھا، تم کہاں تھی اتنے گھنٹے؟ وہ جیسے اسے سنے بغیر کہیں اور ہی گم تھا۔ تم سے بات کیے بغیر نہ میں خود سوؤں گی اور نہ تمہیں سونے دوں گی۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ تمہارا آفس بند ہو چکا تھا، واپس تم اب آ رہے ہو، کہاں تھے تم اور کہاں رہتے ہو؟ وہ غصے میں تیز تیز بول رہی تھی، اور یہ فون دو مجھے اپنا، میں دیکھوں کہ یہ آف کیسے ہو گیا۔ وہ فون پکڑنے اس کے ہاتھ کی طرف آئی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ علی نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا، اور بکواس بند ہی رکھو۔ علی نے دوسری بار بھی اسے سختی سے کہا، جیسے اسے للکارا، جیسے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا۔ بکواس۔ راحیلہ بھی اس کی طرح دھاڑی، جو اب میں نہیں سنوں گی۔ راحیلہ نے اس کی آنکھوں میں اتری سختی کو دیکھا، اجنبیت کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں موجود کچھ نئے رنگوں کو پہچانا۔ اس کا وہ کھٹکا جو اس کے اپنے اندر علی کو لے کر رہتا تھا، اسے اس کی آنکھوں میں صاف نظر آنے لگا۔ میرے سامنے ایک لفظ منہ سے نہ نکالنا۔ علی نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ اب اس کا ایک لفظ، ایک سوال برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی تکرار، کوئی جواز وہ اب نہیں سنے گا۔ اسے اٹھا کر باہر پھینکا اب برداشت نہیں کرے گا۔ راحیلہ کی آنکھیں گیلی ہو گئیں اور یکایک اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، لیکن علی نے جیسے نہ اس کی آواز سنی اور نہ ہی اس کے آنسو دیکھے۔ وہ روم میں جا کر سونے کی تیاری کرنے لگا، بے آواز ہوتے ہوئے۔ راحیلہ کو گمان سا ہوا کہ علی سیٹی بجا رہا ہے۔ راحیلہ تم تو اتنی نڈر ہو، تم تو کبھی جھکے ہی نہیں۔ پھر اس رات تم نے علی کو بنا کچھ بتائے سونے کیسے دیا؟ علینا نے بامشکل اسے چپ کروایا تھا۔ مجھے اسی رات اسی وقت یہ معلوم ہوا کہ میں علی کے بل بوتے پر ہی نڈر تھی، ورنہ میں تو اس رات اس کی چنگھاڑ سن کر ہی سمجھ گئی تھی کہ میں کتنی ڈرپوک ہوں۔ ہمت کر کے میں اس کے آفس گئی۔ رات گئی آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے میں علی کو کال کرتی رہی تھی، لیکن علی نے میری کال ریسیو ہی نہیں کی۔ پھر علی کے کیبن میں نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے، علی کے قریب ہی موبائل رکھا تھا۔ علی نے مجھے دیکھ بھی لیا تھا، مگر اس کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی آنکھوں میں دیدہ دلیری ایک نظر میں یہ سب کچھ دیکھ کر واپس پلٹ آئی۔ کون تھی وہ؟ اسے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھی۔ راحیلہ نے اپنے گیلے گال رگڑے۔ 7-8 ماہ میں ہی اتنا کچھ بدل گیا۔ تمہیں وہی علی سے بات کرنی چاہیے۔ کیسے کرتی؟ مجھے علی سے ڈر لگ رہا تھا۔ ڈر؟ علینا حیران ہوئی۔ ہاں، اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ علی نہیں، صرف میرا شوہر ہے۔ محبت کو جو کھیل وہ کھیل رہا تھا، اب شاید وہ ختم۔ راحیلہ نے اسی کے الفاظ میں اسے سمجھا دیا۔